فرشتے کو تھپڑ رسید کر دیا ہے، لیکن موت پھر بھی آئی۔ اللہ نے اس کی آنکھ لوٹائی فرشتے کی اور کہا پھر سے جاؤ میرے بندے کے پاس۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا کے میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر، موج مستی کے اندر، کہ ہم اپنی موت کو بلا بیٹھے۔ تو جو لوگ اپنی موت کو بلا بیٹھے ہیں اور جنازے دیکھ کے بھی جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ موت ہمارے لیے نہیں تھی، اسی کے لیے تھی، تو ان لوگوں کو یہ واقعہ سننا چاہیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی موت آئی نا، جب ان کے اوپر موت کا فرشتہ آیا نا اور آ کے کہا کہ اپنے رب کا حکم بجا لائیے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی آنکھ ہی باہر نکال دی۔ وہ فرشتہ ڈر کے مارے دوبارہ آسمان پہ گیا اور اللہ سے کہتا ہے کہ آپ کا بندہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے اس کی آنکھ لوٹائی فرشتے کی اور کہا پھر سے جاؤ میرے بندے کے پاس اور جا کر اس سے کہو کہ کیا تم میں مزید زندہ رہنے کی تمنا ہے؟ تو ایسا کرو، کسی بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال اس بیل کے تمہارے ہاتھوں پر آ جائیں گے نا، اتنے سال کی ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، اتنے سال مزید زندہ رہ لینا تم۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ سال ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتہ کہتا ہے اس کے بعد تو ہم آپ کو موت سے ہمکنار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر بھی مرنا ہی پڑے گا نا، تو چلو پھر آج صحیح، جب مرنا ہی ہے تو پھر بعد میں کیوں، پھر آج صحیح۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی نبیوں میں سے ایک نبی رہ چکے ہیں۔ فرشتے کو تھپڑ رسید کر دیا ہے، لیکن موت پھر بھی آنی ہے۔ موت کیونکہ برحق ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی مستی کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر، اپنے عیش و عشرت کے اندر موت کو بلا بیٹھا ہے نا، وہ یاد رکھیں کہ نبیوں کو بھی موت آئی تھی، تو آپ کو موت کیوں نہیں آئے گی؟ موت برحق ہے، اپنی موت کو یاد رکھا کریں۔ اپنے ڈیلی شیڈیولز کے اندر، فیوچر پلاننگ کے اندر موت کو جو ہے وہ لازمی شامل رکھا کریں، اس کے بغیر فیوچر پلاننگ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔